شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، سوار پیے اور شتر پیے، جو تشنا لب جہاں میں ہے سب آن کر پیے، حیوان پیے، چرند پیے، جانور پیے، کافر تلک پیے تو منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، حاکم کا حکم یہ تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جیسا کہ اس امام باڑے کے بارے میں مجھے کچھ بتانا ہے، یہ امام باڑہ مرحوم سید زاہد حسین نقوی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے جو والد مرحوم سید عاشق حسین نقوی، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، لیکن اس امام باڑے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کڑا سادات میں پہلی محرم سے لے کر 40 دن تک یہ امام باڑہ سجا رہتا ہے، اور یہاں سے چہلم کا جلوس بھی نکلتا ہے۔ پہلی محرم سے لے کر کے 10 محرم تک، تیجا تک مجلس ہوتی ہے، پھر ہر جمعرات مجلسیں ہوتی ہیں، پھر جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو مجلسیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد چہلم کا جلوس بھی یہاں سے نکلتا ہے۔ مرحوم زاہد حسین نقوی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ وہ عزاداری کرتے تھے، اور وہ اپنی زندگی میں اس چیز کی بہت فکر مند رہتے تھے کہ ہمارے بعد عزاداری کون کرے گا، اب ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے گی۔ جب ذمہ داری ہمیں ملی تو یہ پروردگار کا کرم ہے، مولا کا، اہل بیت کا، کہ ہم اس کو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار نے چاہا، مولا کرم رہے گا تو یہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ میں الہ آباد میں رہتا ہوں، اور میرا نام سید ذوالفقار حیدر عابدی ہے۔ میں مرحوم زاہد حسین نقوی صاحب کا داماد ہوں، ان کی ایک بیٹی غزالہ نقوی۔ یہاں پر اس امام باڑے کی تعریف اور خصوصیت یہ بھی ہم نے سنا ہے، ابھی کل ہی ہم کو بتایا گیا، بہت پہلے کی بات ہے کہ اس امام باڑے میں معجزہ بھی ہوا ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں 2 پنجے لگے ہیں، اس میں یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس میں یہاں پر اس امام باڑے میں معجزہ ہوا، اور لوگ آئے، ماتم مجلسوں کا دور رہا۔ اس وقت ہمارا کوئی یہاں سے ریلیشن نہیں تھا، لیکن بہت ہی آج بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنی مرادیں لے کے، اور منتیں مانگتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ امام باڑہ
جو ہے وہ معجز نما امام باڑہ ہے، یہاں پہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ 9 محرم کو یہاں پہ جھولا بھی اٹھتا ہے، اور سفر کے مہینے میں تابوت بھی اٹھتا ہے، اور رات کی مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی 11 بجے بھی ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، سب سے آخری میں مجلس ہمارے یہاں ہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی مومنین اس کڑا سادات کے آتے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ مرثیہ، سو سلام، حدیث، نوحہ، ماتم ہوتا ہے۔ 7 محرم کو ذوالفقار آتے ہیں، 8 محرم کو بھی یہاں ذوالفقار آتے ہیں، اور انجمن کا دستہ آتا ہے اور ماتم ہوتا ہے۔ اس امام باڑے کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ جب ہم اپنی پرسنل بات کریں تو یہاں میں الہ آباد سے آتا ہوں، لیکن دل نہیں چاہتا ہے کہ پھر میں یہاں سے الہ آباد جاؤں، کیونکہ یہاں بھی اتنی رونق رہتی ہے، اتنی کشش رہتی ہے۔ پروردگار سے ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے، اور ہم کو پروردگار یہ توفیق دے۔ دعا ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے یہاں کی عزاداری کرتے رہیں۔ ایک خاص بات یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے مرحوم زاہد حسین نقوی صاحب فادر اللہ ہیں، تو میں بہت کم آتا تھا یہاں پر، تو وہ بہت فکر مند جب رہتے تھے کہ کون پڑھے گا، کون ذاکری کرے گا، کون نوحہ پڑھے گا۔ تو جب مجھے یہ ذمہ داری ملی تو میں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ یہ کیونکہ مجلسیں رات میں ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ بھی ہوتی ہیں، تو اب جو مومنین آتے ہیں تو ان میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں مولانا بھی ہوں، اس میں حدیث خان ہوں، اس میں کوئی مرثیہ خان ہو، کوئی نوحہ خان ہو۔ تو میں نے محسوس کیا کہ مومنین تو مل جائیں گے، لیکن مرثیہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، لہذا ہم نے بسم اللہ کیا، سوس پڑھنے سے، مرثیہ پڑھنے سے، سلام پڑھ، دھیرے دھیرے نوحہ بھی پڑھا میں نے، اور پھر میں نے دیکھا کہ کوئی مولانا اویلیبل نہیں ہے، تو میں نے ہمت کی اور اللہ کا کرم رہا، مولا کرم رہا کہ میں نے حدیث پڑھنا بھی شروع کیا۔ تو اس سے ایک یہ طاقت ملی کہ اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے سود بھی پڑھا، مرثیہ بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، اور نوحہ بھی پڑھا، زیارت بھی پڑھا، اور حصہ بھی بانٹا۔ تو اللہ اس کو قبول کرے، اور اچھا بھی لگتا ہے کہ اب یہ ہم کو کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ اگر 4 لوگ بھی آ جائیں، 4 مومنین بھی آ جائیں، تو قبولیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مولا کے ہاتھ میں ہے، وہ قبول کر لیں، بس یہی ہماری کامیابی ہے۔ وہ آخری دعوانا اور مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری